الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. معزز حضرات علماء کرام اور علماء کرام کی اور ہمارے مقتدی حضرات کی محبت میں ادارہ فیض القرآن کی ایک آواز پر دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے ہمارے عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ حضرت مولانا ممتاز صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ادارہ کی اور علماء کی دینی رہبری کی ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے پس منظر میں اور ہمارے اکابرین کی ہمارے دینی بھائی زیارت کر سکیں، اس نسبت پر ہی اس مجلس کا انعقاد ہے. یقیناً یہ بہت بڑی نیت ہے. خود اس نیت میں کئی احادیث سے اس پناہی مل رہی ہے اور بہت عظیم نیت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بےحد قبول فرمائے اور امید سے بہتر اس کو برابر فرمائے. ایک حدیث شریف کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اور دوسرے قول کے مطابق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو 3 اہم نصیحتیں پیش فرمائی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ زبان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بات بھی فرمائی گئی اس بات کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی صحابی کو مخاطب فرما کر کے کچھ پیغام دے رہے ہیں اور یہ بات خود ظاہر ہوتی ہے کہ اس پیغام میں کتنی ہی اہمیت ہے. اس لیے اختصاراً عرض ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو فرمائی اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، جس مقام میں، جس کام میں، جس وقت میں، جس پیشے میں، جس حال میں ایک بندہ مومن زندگی گزار رہا ہے، ان تمام مقامات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام احوال کو حیثما کنت کہہ کر کے گھیر کر کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اس پروگرام کا جو عنوان طے کیا گیا ہے تعلیمی بیداری اصلاح معاشرہ، ان دونوں اہم پہلوؤں کے لیے بھی اہم اور محرک چیز جو ہے اور پوری شریعت مطہرہ پر عامل ہونے کے لیے، عمل پر آنے کے لیے سب سے عظیم اسباب جو ہیں ان میں ایک قوی سبب تقویٰ ہے. اور کتنا اہم ہے یہ تقویٰ
قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں، بلکہ بعض آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو حکم شروع فرمایا، شروع میں بھی تقویٰ اور آخر میں بھی تقویٰ، ایک ہی آیت کے شروع اور آخر میں تقویٰ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی احکام بیان فرمائے اور نافرمانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزاؤں کا ذکر فرمایا، ان میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ صفات ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفت عطا فرمائی ہے تقویٰ کی کہ جس کے پیش نظر لمبے چوڑے پولیسی بندوبست اور دفاتر کے بغیر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہر قسم کی علانیہ اور خفیہ، کھلے عام اور چھپے طور پر کی جانے والی تمام کی تمام معصیتوں، نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے لمبے اور چوڑے اخراجات کے بغیر ایک صفت دے دی گئی کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیثما کنت۔ تقویٰ سے قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی آیات کو ایسے آراستہ کیا گیا ہے جیسے کسی خاص مہمان کے سامنے خاص قسم کی تواضع اور اکرام کے لیے پلیٹ جب پیش کی جاتی ہے تو اچھی سے اچھی چیز اس پر رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے کلام پاک کو تقویٰ کے ذریعے سے اسی طرح آراستہ فرمایا اور حیثما کنت، جہاں بھی ہم ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوتوں میں، مجمعوں میں لحاظ کرنے اور تنہائیوں میں ہر قسم کی حکم حضوریوں سے آدمی اپنے آپ کو نہ بچائے، اس کی دعوت نہیں، بلکہ جس طرح مجمعوں میں اور جلوتوں میں اگر ہم نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے اور لوگوں کی بدنامی اور لوگوں کے سامنے اپنی فضیحت و ذلتی سے بچنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے اپنی خلوتوں میں بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، دعوت یہ دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہر اٹھتے قدم پر، ہر چلتی زبان پر اور بدن کے تمام اعضاء سے ہونے والے ہر عمل پر اور دل سے نکلنے والے تمام کے تمام کیفیات پر عمل سے پہلے ہی غور کرو کہ نافرمانی سے بچو، لیکن بوجہ انسانیت اگر کہیں گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کہیں نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی کوتاہی ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے، جیسے حضرت مولانا صالح صاحب نے، مفتی صالح صاحب نے فرمایا، اسی کے مطابق توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس گناہ کے تدارک کے لیے اور اس گناہ کے مقابلے میں جہاں رجسٹر میں اعمال کے رجسٹر میں گناہ نوٹ ہونے والا ہے تو ساتھ میں اس کو مٹانے کے لیے ایک نیکی کا بھی انتظام کرو۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک کے کو کھولنے کی کس کی حیثیت اور طاقت اور طاقت ہے؟ تمحوہا، برائی کے بعد کی جانے والے نیکی وہ اس برائی کو بھی مٹاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری اور نمک حرامی سے بچنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی اطاعت شیاری کے ساتھ گزار دیں اور پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی بھی نہ کرتے
اور وہ رب کریم اگر ایک نیکی بھی اگر ہمیں نہ دیتے تو اللہ کے امر پر سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ نیکی کا اور اس اچھے عمل کا اجر تو ملے گا، لیکن اس برائی کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سب کو وعدہ فرما رہے ہیں کہ برائی بھی مٹا دی جائے گی، نیکی کا اجر بھی ملے گا۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ایک انسان کو معاشرتی مزاج دیا ہے، مجمع میں اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا حکم ہے، ہمارے یہاں ربانیت اور جنگل میں بند کر کے خوب اطاعت کر دینا اور لوگوں کے میل جول سے اپنے آپ کو بچا کر کے اچھے کام کر لینا، اس کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ اسی لیے روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ ایک صاحب وہ ہیں جو اپنے فرائض کا پورا پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں اور خلوت نشینی میں ہیں، تنہائی میں ہیں، نہ کسی سے میل جول نہ کسی سے کوئی معاملہ، اور جب میل جول نہیں تو صبر کی ضرورت بھی نہیں۔ اور ایک صاحب وہ ہیں جو اپنے فرائض کی نگہبانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کر کے ان کی طرف سے ناگوار چیزیں جو پیش آ رہی ہیں ان ناگوار چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لے رہے ہیں۔ ان دونوں میں کون بہتر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صاحب جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کر کے ان کی اذیتوں، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر برداشت کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یہ شخص افضل ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، بسط الوجہ کف الاذی، لوگوں کے ساتھ ہنستے چہرے سے ملنا اور لوگوں کو اپنی طرف سے ایذا رسانی سے بچائے رکھنا، بذل المعروف اور نیکی کو پھیلانا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کے یہ 3 مظاہر کو بیان فرمایا۔ اس لیے اصلاح معاشرہ میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو لوگوں کی سوسائٹی میں رہتا ہو اور سارے کے سارے واقعات اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے موافق ہی ہوتے رہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی طبیعت کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف، ہماری اپنی طبیعت کے خلاف، ہماری اپنی چاہت کے خلاف بہت سے واقعات پیش آتے رہیں گے، اور پھر اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اس کا ہر وقت لوگوں کو واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ ایک آدمی کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے جو چند افراد ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے خاندان کے مزید اور افراد کے ساتھ، ایک محلے میں رہتے ہوئے محلے کے افراد کے ساتھ، اور گاؤں میں رہتے ہوئے گاؤں کے افراد کے ساتھ، کوئی موقع ایسا کبھی نہ کبھی تو ضرور آتا ہے جس میں اس کی طبیعت اور اس کی چاہت کے خلاف کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کی تعلیم دی جائے۔ وخالق الناس بخلق حسن، کہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کی تعلیم دی جائے۔ معاشرے کا ہمارا جو بندھن ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں انسانوں کی لسانی تقسیم، زبانی تقسیم، کہ کوئی کسی زبان اور کوئی دوسری زبان والا ہے، یا زمینی تقسیم، کوئی کسی اسٹیٹ کا کوئی دوسرے اسٹیٹ کا، کوئی کسی پیشے کا کوئی دوسرے پیشے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے یہاں اگر تقسیم ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، ہم سب آپس میں
تمام کے تمام اہل اسلام، تمام کے تمام اہل اسلام بوجہ کلمہ طیبہ واحدہ کے سب ایک برادری کے لوگ، گرچہ ہم سے اس سے اوپر ہٹ کر کے کہ تمام کے تمام بنو آدم، تمام کے تمام انسان ایک اللہ کی پیداوار ہے اور ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ بحیثیت اللہ کی مخلوق کے تمام کے ساتھ ہمیں حسن خلق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے کل ذی کبد، ہر در جگر رکھنے والے، چاہے انسان سے ہٹ کر کے کوئی جانور کی قسم ہو، اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے وہ مشہور روایت ہے، اونٹ کے بلبلانے کو دیکھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس نے اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور ایک بلی کے ساتھ اس کے خوراک کا انتظام نہ کرنے پر پکڑ ہو رہی ہے، اور ایک فاحشہ عورت نے کتے کی پیاس پر مدد کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے اس کے اس عمل پر کہ تو نے میری مخلوق پر میرے صفات کو اختیار کیا، اور میں جیسے اپنے بندوں پر ترس کھاتا ہوں اور اپنی مخلوق پر ترس کھاتا ہوں، تو نے میری ایک مخلوق پر ترس کھا کر کے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اللہ نے اسی وقت اس کی زندگی کی تبدیلی کا فیصلہ فرمایا اور اس کے عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کو اہل جنت میں کر دیا۔ اس لیے بہت وسعت ہے، لیکن ایک درجے میں آ کر کے جس کا ہمارا دوسروں کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے وہ اہل اسلام کا اہل اسلام کے ساتھ واسطہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنبہ اور ایک برادری بن کر کے آپس میں رحم کھانا اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بننا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربانی کرنے میں، محبت کا برتاؤ کرنے میں مثل جسد کے، ایک بدن کے معنی۔ یہ خیال ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم تمام کے تمام اہل ایمان الگ الگ نہیں ہے، نہ ہماری لسانیات کی تقسیم ہے نہ ہماری الہیات کی تقسیم ہے، ہم سب کے سب الگ رہنے کے باوجود بھی ایک فرد کے درجے میں ہیں۔ ایک فرد کی تکلیف ہم سب کی اپنی تکلیف ہے، اور ایک فرد کا دکھ ہمارا اپنا دکھ ہے، اور بدن کا ایک عضو جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن اس کے لیے بیداری میں اور بخار کے جھیلنے میں مددگار بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم تمام اہل اسلام کو اہل اسلام کی ہر تکلیف کے لیے آپس میں اسی طریقے سے دل کی گداز رکھنے والا اور دل کی تکلیف محسوس کرنے والا بننے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ اور آخری ایک بات عرض کر دوں کہ تعلیمی بیداری ہمارے اپنے اسٹیج پر سے اس بات کی ہرگز ممانعت نہیں ہے، اہل اسلام کے اور ہمارے علماء خط کے اسٹیج سے ہرگز اس بات کو روکا نہیں جا رہا ہے کہ آدمی اپنی شرعی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے دنیا میں کسی قسم کی تعلیم سے ہرگز روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن تعلیمی بیداری کا اصل جو عنوان ہے وہ علم الحلال والحرام ہے۔ شریعت کی تعلیم، یہ بیداری اگر پیدا ہوگی تو آدمی میں اصلاح معاشرہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ تعلیمی بیداری ہوگی، اصلاح معاشرہ ہوگا، اصلاح معاشرہ ہوگا تو تعلیمی بیداری بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے ان اکابر میں آپ کے دور دراز اسٹیٹ کی طرف سے ایک کم عمر کم سن کو ترجمان کی حیثیت سے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن ظن کے مطابق ہمیں بھی شریعت کا عامل رکھے اور شریعت کا پاس و لحاظ رکھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کو اور تمام علاقۂ مسلمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اور ادارہ فیض القرآن اور دیگر جو ادارے ہیں ان تمام کے بھی فیض کو عام اور کام رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے، ہم سب کو محافظ رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔